یہ دین سے خارج ہے، اسلام سے خارج ہے۔ کعبہ میں اس نے کوئی غلط کام کر دیا، پیشاب کر دیا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے کعبے کو نجس کر دے، کعبے سے، حرم سے، دونوں سے باہر نکال، اسلام اور ایمان دونوں سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ پھر امام وضاحت فرما رہے استدلال یہ کہ ان یقول للحلال ھذا حرام وللحرام ھذا حلال، یعنی حلال سے کہے یہ حرام ہے اور حرام کو کہے یہ حلال ہے، یہ دین سے خارج ہے، اسلام سے خارج ہے۔ ودان بذالک، اور اسی کو اپنا دین بنا لے، یعنی اسی پر پکا ہو دل سے بھی، ہاں حلال۔ فعند ذلک فعندها یکون خارجا من الاسلام والایمان، تو پھر اس وقت ایسا کرنے سے اسلام اور ایمان دونوں سے وہ خارج ہو جاتا ہے، داخلا فی الکفر، اور داخل ہو جاتا ہے کفر میں، وکان، اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ بندہ جو حرم میں داخل ہو، حرم ہے نا مسجد الحرام، حرم بڑا ہے، اس کے اندر کعبہ ہے، تو اب یہ جو کہا نا اسلام قبل الایمان ہے، اس کی مثال دے رہے ہیں کہ حرم، کعبے میں کون داخل ہو سکتا ہے؟ جو پہلے حرم میں داخل ہو، حرم میں جائے گا، انٹر ہوگا تو پھر اس کے اندر کعبہ ہے، پھر وہاں کعبے میں انٹر ہوگا۔ کہہ رہے یہ شروع میں کیا تھا اس باب کا نام؟ ان الاسلام قبل الایمان، اسلام پہلے آتا ہے، ایمان اوپر والا درجہ ہے، بعد میں آتا ہے۔ کہتے ہیں اس شخص کی طرح ہو جائے گا کہ جو حرم میں داخل ہوا، پھر کعبے میں داخل ہوا، یعنی اسلام بھی اور ایمان بھی، اور کعبہ میں اس نے کوئی غلط کام کر دیا، پیشاب کر دیا، اس کعبے سے بھی نکالا اور حرم سے بھی کام کر دیا، دونوں سے نکال دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی غلطی سے کر بیٹھے کعبے میں، اس کو کعبے سے نکالیں گے، یعنی کہے کہ مجھ سے غلط کام ہوا، ایک دفعہ کہا صحیح کیا، میں نے صحیح کیا، تو کعبے سے بھی باہر اور حرم سے بھی، اسلام سے بھی باہر۔ لیکن اگر کسی سے ہو جائے اور وہ کہے کہ غلط ہو گیا، تو اس کو کعبے سے باہر نکالیں گے، لیکن حرم سے باہر نہیں نکالیں گے، مثلا کعبے کو پاک صاف کر دیں گے۔ یہ سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے کعبے کو نجس کر دے، کعبے سے، حرم سے، دونوں سے باہر نکال دیں گے۔ یہ جان بوجھ سے مراد کیا ہے؟ کہ حلال ہے، پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، یہ کام کیا جا سکتا ہے۔